السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ اسی ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا ضیا ٹی وی پونے چینل کے اندر موسٹ ویلکم ہے، استقبال ہے۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک ہے مساجد کا غلط استعمال اور مسلمانوں کی غفلت۔ مسلمانوں نے مسجد تو عالی شان اور شاندار بنا رکھی ہے، مگر اس سے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں بھی نیا محلہ بستا ہے، 40 گھر بھی نہیں ہوتے مگر ایک مسجد تعمیر ہو جاتی۔ اگر 100 گھر ہو تو 2 مسجد تعمیر کی جاتی۔ مسجد تعمیر تو ہو رہی ہے، مسجدیں تو بن رہی ہیں، مگر اللہ کے لیے نہیں، جماعتوں کے لیے، مسلکوں کے لیے، جس کی وجہ سے آج مسلمان دین سے خالی ہو رہے ہیں، بے دینی عام ہو رہی ہے، نفرت بڑھ رہی ہے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث سے، کی تعلیمات سے سمجھتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کا کیا مقصد ہے، مسجد کی تعمیر کا کیا پرپس ہے، قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ قرآن میں مسجدوں کو اللہ کی مسجد کہا گیا، کسی جماعت کی نہیں، کسی تنظیم کی نہیں، کسی فرد کی نہیں، فلاں من فلاں کی مسجد نہیں کہا، جیسا کہ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جماعت کی مسجد، یہ فلاں مسلک کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ اس کی مسجد۔ اس طریقے کے جملے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا کر رہا، اور لوگ اس پر فخر سمجھتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس کے آگے قرآن کہہ رہا ہے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ذکر کیے جانے والے مسجد میں روکتے ہیں۔ آج کل بھی مسجدوں میں یہی ہو رہا ہے۔ اگر ہماری جماعت کا شخص ہے، ہمارے مسلک کا ہے، ہماری سوچ کا ہے، ہماری سمجھ کا ہے، تو ہم اس کو پرمیشن موسٹ ویلکم کرتے، اجازت دیتے۔ دوسری جماعت کا ہے، دوسرے مسلک کا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مخلص، متقی، پرہیزگار کیوں نہ ہو، صرف ہمارے مسلک اور جماعت کا نہ ہونے کی بنیاد پر ہم اسے مسجد میں قرآن کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت دینے سے منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں، گویا کہ ہم مسلمان نہیں، ظالموں میں شمار ہو رہے ہیں۔ مساجد عصبیت کا اڈا بنی ہوئی۔ پہلے مسجد اللہ کے نام سے جانی جاتی تھی، مگر اب مسجد فرقوں اور مسلکوں کے نام سے جانی جاتی ہے، جیسے دیوبندی مسجد، بریلی مسجد، اور اسی طریقے سے غیر مقلد جسے اہل حدیث کہتے ہیں وہ مسجد، اور بھی کئی طرح کے نام ہیں جو مسجدوں کو دیے گئے ہیں۔ اور اس کا نقصان امت کو یہ ہوا کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کے مسجد میں نہیں جاتا، اس کے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اگر ہم کئی نئی جگہ پر جانا ہو تو اپنے مسلک کی جماعت کی مسجد ڈھونڈتے ہیں، اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں فلاں کی جماعت کی مسجد کہاں ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہ پوچھتا کہ اللہ کی مسجد کہاں ہے، اللہ کے گھر کہاں ہے۔ داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے عصبیت کی طرف بلایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت پر ڈٹے رہے۔ آج اتنی مساجد ہے، مدارس ہے، جماعتیں ہیں، پھر بھی اتنی دینی جہالت کیوں؟ کبھی ہم نے سوچیے کتنی عجیب بات ہے نا کہ جس امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے، جس مسلک والے کو ہم اپنی مسجد میں آنے نہیں دیتے، اور کچھ تنظیم اور جماعت والوں سے ہمارے سینکڑوں اختلافات ہیں، مگر تجارت میں،
معاملات میں، معاشرت میں ہمارا 1% بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی چیز ہم سے خریدتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں، ہم ان سے کوئی چیز خریدتے ہیں، ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ سواری پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہی محفل مجلس میں ہم ساتھ جاتے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی اسکول ہے تو ہم بغیر کسی مسلک اور جماعت کے دیکھیے تمام لوگوں کو اور ان کے بچوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک و جماعت کی ہو، اپنے اسکول میں ایڈمیشن دیتے ہیں۔ اور یہی حال ان لوگوں کا ہے جو مسلکوں کے نام پر ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، مگر اپنے بچوں کو ایڈمیشن کے لیے ایسے اسکول تلاش کرتے ہیں جہاں پر اچھا ایجوکیشن ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ یہاں پر مسلک آڑا نہیں آتا، اسی لیے ہم نے دیوبندی، بریلی، اہل حدیث مسجد تو دیکھی، مگر بریلوی کرانہ، دیوبندی کرانہ، شاپ اہل حدیث کرانہ اسکول کبھی نہیں دیکھی۔ افسوس ہے، افسوس ہے۔ کیا اسلام کا پیغام یہی ہے؟ کہ اسلام کا اتحاد یہی ہے؟ کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ اسے ہم نے سمجھا نہیں کہ مسجد کا مقصد یہی ہے؟ اس کے نقصانات معلوم ہیں، امت میں نفرت اور تقسیم، نوجوانوں کو دین سے بدزن ہونا، مسجدوں کا کردار محدود ہو جانا، اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا خطرہ، یہ تمام چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمیشہ اتحاد، حلم اور برداشت کی تعلیم دی۔ صحابہ کرام میں فقہی اختلافات تھی، فقہی اختلافات ان کے اندر تھے ہی سب، لیکن کبھی مسجد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ مسجد کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف رکھیں، اختلاف رائے کو علمی دائرے میں رکھیں، نفرت اور جھگڑے سے بچیں، دوسرے مسالک کے ماننے والوں کا احترام کریں، مسجد میں امن، محبت اور اتحاد کا ماحول پیدا کریں۔ امید ہے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اس کا سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔